زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤن تو آتے ہیں، آپ کی زندگی میں بھی آئے ہوں گے. کون سا مشکل ترین دن آپ کے لیے کون سا تھا؟ دیکھیے، اپنے پیاروں کو کھو دینا بہت مشکل ہوتا ہے. میری زندگی میں بہت پیار والا رشتہ والد تھا، ان کا جانا میرے لیے بہت مشکل دن تھا. لیکن ہم کہتے ہیں کہ اولاد جو ہے وہ زیادہ عزیز ہوتی ہے. تو ایک حادثے میں میری اہلیہ، میرا بڑا بیٹا اور ان کا چلے جانا، 13 سال عمر تھی اس کی اور بہت پیارا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اسٹرینتھ دی اور اس سے نکالا، صبر عطا فرمایا. اور اللہ ساری فیملی اکٹھے ٹریول کری؟ جی، میں نہیں تھا اس وقت، لیکن 3 بچے تھے میرے اور اہلیہ اور ڈرائیور تھا. تو اس میں 2 کی ڈیتھ ہوئی اور ایک بچہ جو ہے وہ بہت زخمی ہوا، 6 ہفتے بیڈ پہ رہا. تو بہرحال الحمدللہ علی کل حال. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صبر دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس سے بحران سے نکالا. لیکن آپ نے مجھ چونکہ مشکل دن کا پوچھا، تو یقیناً آسان نہیں ہوتا جب آپ کو خبر ملے. اور اس کے چند مہینے بعد پھر والدہ کا چلے جانا. تو ایک ہی سال میں گھر سے اگر 3 رشتے جائیں تو 3 لوگ کم ہو جائیں، 3 ٹیئرز کم ہو جائیں. والدہ ہم سے پہلے کی جنریشن، اہلیہ آپ کی جنریشن اور بیٹا اگلی جنریشن. تو وہ یقیناً 2019 میرے لیے مشکل سال تھا. لیکن میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں، اللہ تعالیٰ نے اس میں سے مجھے جیسے کہتے ہیں نا انگلی پکڑ کے نکالا. ورنہ میں بہت سے دوستوں کو، لوگوں کو جانتا ہوں، جب وہ اتنا شدید صدمہ آتا ہے تو وہ ان کی وہ زندگیاں بہت بدل کے رہ جاتی ہیں. لیکن جو صبر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے، صبر کا اکثر لوگ معنی یہ لیتے ہیں کہ کوئی تکلیف آ جائے تو آپ اس کو برداشت کر لیں تو یہ صبر میں آتا ہے. لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ پرسویرنس از دا رائٹ ورڈ، کہ اگر آپ مستقل مزاجی کا کریں، یعنی کہ اگر آپ روز جس طرح ہیں، اگر آپ کو غم آ جائے تو آپ اسی طرح کمپوزڈ رہیں تو یہ صبر کے زمرے میں آئے گا. اگر آپ کو کوئی بہت خوشی ملے اور آپ خوشی میں الٹی سیدھی چھلانگیں لگانے کے بجائے آپ کمپوزڈ رہیں، خوشی کو برداشت کریں، تو وہ بھی صبر کے زمرے میں آئے گا. یعنی دونوں اس میں، ہاں، اور تکلیف نہیں، مستقل مزاجی سے کوئی کام کریں. اگر آپ نے 2 نفل روز پڑھنی ہے تو وہ بھی صبر کے زمرے میں آئے گا. اور اگر آپ نے روز جم جانا ہے اور مستقل مزاجی سے آپ جم جاتے رہیں تو اللہ تعالیٰ کو مستقل مزاجی بہت پسند ہے. تو پرسویرنس، مستقل مزاجی سے کام کرنا، یہ سب صبر کے زمرے میں آتا ہے. تو وہ اگر آپ کمپوز اسی طرح رہیں جس طرح نارمل حالات میں ہیں اور دکھ کو برداشت کریں تو وہ صبر کے زمرے میں آتا ہے. اور سورہ عصر میں جو 4 چیزیں کہی گئیں اور کہا گیا کہ ان کے علاوہ سب لوگ گھاٹے میں ہیں، ان میں ایک بڑی اہم چیز صبر ہے، پرسیورنس والی. اور جو اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں زاویے، تو آپ اگر اپنا زاویہ بدلنے کی کوشش کریں نا تو بہت سی چیزیں، کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایک شخص کو خودکشی کا خیال آ رہا ہے، کوئی شخص جا کے اسے باتیں لگواتا ہے، کسی اور خیال بدلتا ہے، تو وہ اپنا طے کر چکا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی آج جان لینی ہے، وہ اپنا ارادہ بدل دیتا ہے. تو بالکل اسی طرح تو آپ کو اگر یہ غم ملے کہ آخر میں ہی کیوں، میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، یہ بہت سوال ہوتا ہے. تو میں نے جب بھی مجھے یہ ذہن میں آتا تو میں یہ سوچتا تھا کہ جب میرا بیٹا نہیں تھا تو میں بہت خواہش کرتا تھا، تو اللہ نے بیٹا دیا، کتنی خوشی ملی. 13 سال تک میری آنکھوں کا تارا رہا، تو مجھے 13 سال کا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو وہ پرسپیکٹیو جانے سے زیادہ وہ جو کچھ ملا تھا اس کے ہونے کی وجہ سے، اس پہ جب بدلتا ہے تو ہم شکر گزار بن جاتے ہیں اور ہماری شدت کم ہو جاتی ہے غم کی اور بہتر ہو جاتا ہے.